اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن نہ بے نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواطر، الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ وباشتباہہم علی ان لا شبہ لہ، الذی صدق فی میعادہ وارتفع عن ظلم عبادہ وقام بالقسط فی خلقہ وعدل علیہم فی حکمہ، والصلاة والسلام علی عبدہ المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھے گی جہاں ہم کل رکے تھے۔ ہم نے اس مجلس کے فلسفے پر کچھ گفتگو کی اور یہ بتلانا چاہا کہ یہ مجلس تضییع اوقات نہیں ہے، یہ مجلس وقت کو رائیگاں کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس مقصود باری ہے۔ یہ مجلس جہاں ہماری معلومات میں اضافے کا باعث ہے، وہاں ثواب بھی ہے، اور پھر یہ ذکر جسے آپ ذکر حسین کہتے ہیں کسی اور ذکر سے متصادم نہیں، اس کی اہمیت کو حربے استعمال کیے۔
یہاں تک کہ اب تازہ حربہ یہ ہے کہ بھائی مجلس میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کر قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، ذکر الہی کریں، تو یقیناً ذکر الہی پر ہم نے گفتگو کی کہ ہاں ذکر الہی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ مقصود باری یہی ذکر ہے۔ لیکن جہاں قرآن میں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے، وہاں قرآن ہی نے یہ حکم دیا کہ ہمارے کچھ بندوں کا ذکر کرو، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، اور ان کے نام بھی لیے، ان کے اوصاف بھی بتلائے۔ یہ نہیں کہ صرف نام لے کر کے کہا ہو کہ ہمارے اس بندے کا ذکر کرو۔ اگر فقط یہی کہا ہوتا کہ ہمارے اس بندے کا ذکر کرو تو ذکر پھر اس بندے تک محدود ہو جاتا۔ ارشاد ہوا وَاذْکُر، ذکر کرو، کس کا؟ ہمارے بندے ابراہیم کا۔ وَاذْکُر فِی الکتاب ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اِنَّہُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ صفت بتلائی۔ وَاذْکُر فِی الکتاب اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو۔ اِنَّہُ کَانَ صادق الوعد، وہ ہمارا وعدے کا وفا کرنے والا بندہ ہے۔ وَاذْکُر فِی الکتاب موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کرو۔ اِنَّہُ کَانَ مُخْلَصًا، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، اخلاص بندگی میں وہ کامل ہے۔ وَاذْکُر فِی الکتاب ادریس، اِنَّہُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، ہمارے بندے ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی ہمارا صدیق نبی ہے۔ انبیاء کے نام لیے، ان کا ایک ایک کمال بتایا، ایک ایک صفت بتائی، تو عزیزان گرامی سبب بھی بتلایا کہ چونکہ یہ نبی اس صفت میں کامل ہے اس لیے ذکر کرو، یہ نبی اس صفت میں کامل ہے اس لیے ذکر کرو۔ ان انبیاء کو تمہارے ذکر کی احتیاج نہیں ہے، ان کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کو تو جو صلہ دینا ہے ہم دے رہے ہیں، ہم نے دیا ہے، تم ذکر کرو ان کا تاکہ تم میں بھی یہ اوصاف پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں صداقت پیدا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ایفائے عہد کی منزل میں پورے اتریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاص بندگی کی منزل پر تم پورے اترو، اس لیے ان انبیاء کا ذکر کرو۔ عزیزان گرامی یہ فہرست طویل ہے، یہ فہرست طویل ہے انبیاء کی، 1,24,000 انبیاء، تمام انبیاء کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے، ایک ایک نبی کا ذکر کرتے، کہاں تک کرتے، کہاں ہے اتنا وقت، کس کے پاس اتنی فرصت ہے۔ اس مشکل کو حل یوں کیا نبی نے بھی کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو آدم کو اپنے علم میں دیکھنا، دیکھیے اور اس حدیث کو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے کہ جو آدم کو اپنے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اپنے فہم میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اپنی مناجات میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اپنی خلت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اپنے زہد میں دیکھنا چاہے، محمد کو اپنے خلق میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ اتنے انبیاء کے کمالات یہاں مجتمع ہیں ایک ذات گرامی میں، اسی لیے کہا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔
اس کا ذکر بھی عبادت, اس کی محبت بھی عبادت. عزیزو, بات آگے بڑھے گی. اب جب کہ اتنے انبیاء کے نام لیے اور کہا کہ ان کا ذکر کرو, تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخری نبی کے ذکر کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا. تو میں عزیزو عرض کروں کہ ان انبیاء کا نام لے کر کہا کہ تم ذکر کرو, تم ذکر کرو, تم ذکر کرو. اس نبی میں یہ کمال ہے, اس نبی میں یہ کمال ہے. لیکن جب آخری نبی کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تم ذکر کرو, یہ نہیں کہا کہ تم ذکر کرو, بلکہ ارشاد ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے, ہم نے تیرے ذکر کو رفعت عطا کی ہے. عزیزو, شاید معبود جان رہا ہے کہ اس آخری نبی ہی کے ذکر کے بارے میں شبہات پیدا کیے جائیں گے کہ ذکر ہو یا نہ ہو تو کیوں ہو, وہ تو ہیں نہیں, وہ تو ہم جیسے ہی ہیں. ذکر کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. لہذا اعلان ہوا یہ میرا آخری نبی محتاج نہیں ہے کہ تم اس کا ذکر کرو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تم ذکر کرو یا نہ کرو, ہم نے اس کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے, ہم نے بلندی عطا کی ہے. کس قدر بلندی عطا کی, کس قدر بلندی عطا کی کہ جس بلندی پر ہمارا نام لیا جائے گا ہمارے اس بندے کا بھی نام لیا جائے گا, اور جتنی دور ہمارا نام جائے گا اس کا بھی نام جائے گا, اس کا بھی نام جائے گا. یہاں تک کہ کلمے میں اگر کوئی ہمارا نام لے اور ہمارے اس بندے کا نام نہ لے تو ہم وہ کلمہ بھی قبول نہیں کریں گے, ہم اس کلمے کو قبول نہیں کریں گے. جو ہمارا نام لے گا اس کے لیے لازم قرار دیں گے کہ اس کا بھی نام لے, اس کا بھی نام لے. اگر اذان میں ہمارا نام لیا جائے گا 5 وقت نام لیا جائے گا تو پھر اس کا بھی نام لینا ضروری ہو جائے گا. بغیر اس کا نام لیے اذان مکمل نہیں ہوگی, کلمہ مکمل نہیں ہوگا. نہیں, اگر ہماری بندگی کی منزل پر آؤ گے, ہماری نماز پڑھنا چاہو گے تو تشہد میں اس کا نام لینا پڑے گا, شہادت دینی پڑے گی. نہیں, اگر ہمیں سجدہ کرو گے تو سجدے میں بھی اس پر درود لازم, اس بلندی پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے حبیب تیرے ذکر کو بلندی عطا کی, اس قدر بلند کہ جہاں کوئی اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا, فراموش نہیں کر سکتا. آپ اندازہ تو کیجئے, کلمے میں نام, کلمے میں نام, اذان میں نام, تشہد میں نام, اور پھر کیا کہہ کر, یہ نہیں کہ تھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مسلمان اب کچھ بھی عقیدہ رکھے, لیکن اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر پریزنٹ ٹینس میں گفتگو کرنا ہوگی. اگر مؤذن اذان دے رہا ہے تو پھر اسے دل میں کچھ بھی خیال ہو, کچھ بھی عقیدہ ہو, لیکن کہیں پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ نہیں کہ تھے. تو عزیزو, جہاں تک توحید ہے وہاں رسالت بھی ہے. میں کلمے کے تیسرے جز پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں اور نہیں کرنا چاہتا ہوں. مسلمان اگر توحید کو سمجھ لے گا تو رسالت خود بخود سمجھ میں آئے گی, اور اگر رسالت سمجھ لے گا تو ولایت خود بخود واضح ہو جائے گی. ساری دشواری یہی ہے کہ رسالت سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے کہ توحید واضح نہیں ہے.
توحید واضح ہو تو رسالت سمجھ میں آئے، رسالت سمجھ میں آئے تو پھر ولایت بھی سمجھ میں آئے۔ عزیزان گرامی، بات آگے بڑھ رہی ہے، بندوں کا ذکر ضروری ہے۔ وہ نماز جو 5 وقت انسان پڑھ رہا ہے اور مسلمان پر واجب ہے، آج ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، معلوم نہیں یہاں اس کے اثرات ہیں یا نہیں، ہمارے ملک میں تو ہیں، وہ یہ کہتا ہے بندوں کا ذکر ہی کیوں کریں، کسی بندے کا ذکر کیوں کریں، کیوں نہ فقط ہم اللہ کو یاد کریں، کیوں نہ فقط اسی کا ذکر کریں، کیوں نہ فقط اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، امانت دار بنو، خیانت مت کرو، نیکی کرو، کسی کا ذکر ہی مت کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس قدر اختلافات ہیں، جس قدر اختلافات ہیں، یہ افراد ہی میں ہیں، افراد ہی میں ہیں۔ آپ نے کسی فرد کو اپنا آئیڈیل بنایا، میں نے کسی اور کو بنایا، یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ آپ نے کہا کہ شجاعت میں وہ کامل ہے، میں نے کہا نہیں اتنی کمی ہے، کسی اور نے کہا نہیں یہ تو شجاعت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ہو گیا نا اختلاف۔ آپ نے صداقت میں کسی کو کامل سمجھا، میں نے اختلاف کیا، میں نے کہا نہیں صداقت میں کمال وہاں نہیں یہاں ہے، تو ہو گیا نا اختلاف۔ تو یہ طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا نہیں افراد میں جاؤ ہی نہیں، الجھو ہی نہیں، بس اللہ کا ذکر کرو اور نیکی کی تلقین کرو، سچ بولنے کی تعلیم دو، بچوں کو یہی پڑھاؤ، ہمیں افراد سے کیا کام، نہ کسی اچھے سے کام، نہ برے سے کام، نہ اچھے بندوں کا ذکر، نہ بروں کا، اور نہ اس میں کہیں اختلاف ہو، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو عزیزو، وہ جو نماز مسلمان پڑھ رہا ہے، 5 وقت پڑھ رہا ہے، جس میں پہلا سورہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یاد ہے نا، بچے کو یاد ہے، کیا کہتا ہے؟ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ ہدایت کر، بہرحال یہی تھوڑا سا اختلاف ہے ترجموں میں، صراط مستقیم پر قائم رکھ یا ہدایت کر، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صراط مستقیم کیا ہے، ڈیفائن بھی آپ کو کرنا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صداقت کا راستہ، شجاعت کا راستہ، سخاوت کا راستہ، عدالت کا راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان افراد کا راستہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہے۔ آپ بچنا چاہتے تھے افراد سے، بات آ گئی نا افراد پر۔ صراط الذین، کچھ لوگ ہیں، کچھ افراد ہیں کہ جن پر نعمتوں کا نزول ہے، اور پھر دیکھیے وہ صراط مستقیم اگر صرف انبیاء کا راستہ ہوتا تو قرآن واضح کر دیتا، انبیاء کا نام لے لیتا یا ذکر کر دیتا، رسولوں کی بات کر دیتا، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کچھ افراد کا راستہ ہے، کچھ افراد کا راستہ ہے، ان افراد کو قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک جانا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتوں کا پیہم نزول ہے۔ اور پھر یہی نہیں، پروردگار ان کا راستہ نہیں کہ جو تیری غضب کی زد پر، جو ظالمین ہیں، جو گمراہ ہیں، تو آپ نے پھر اس مزید صراط مستقیم کو
ڈیفائن کیا تو عزیزو جہاں مسلمان دن میں 5 بار کہہ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اس راستے کو دیکھے بھی تو صحیح، سمجھے بھی تو صحیح کن لوگوں کا راستہ ہے وہ، ان افراد کو بھی تو سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے وہ افراد کہ جن کے راستے پہ چلنے کی 5 وقت دعا کر رہا ہے۔ اگر 5 وقت دعا کرتا رہے اور ان افراد کے راستے کو تلاش نہ کرے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، تو کیا خیال ہے یہ دعا کس حد تک کام آ سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، بات اب آگے بڑھ رہی ہے۔ آج کل جو سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ ہے آپ کے اور ہمارے لیے، جو چیلنج بن رہا ہے، ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم پر یہ الزام کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ ہے نا کہ یہ قرآن ہی کو نہیں مانتے۔ عزیزو، ہمارے عقائد کی اساس اور بنیاد ہی قرآن۔ آج قرآن ہی کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے، اختلاف نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک مکر کیا جا رہا ہے، ایک فریب دیا جا رہا ہے، ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غلط فہمیاں ہوں، نفرتیں پیدا ہوں، کدورتیں دل میں پیدا ہوں، اور مسلمان آپس میں الجھ جائیں کہ جی ایک طبقہ ہے جو قرآن ہی کو نہیں مانتا، قرآن میں تحریف کا قائل ہے، تحریف کا۔ اور ہم اسی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ وقت مل رہا ہے، فرصت مل رہی ہے۔ عزیزو، یہ کتنا غلط الزام، اور میں چاہ رہا ہوں اسی پر کچھ مجالس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ آپ کے ذہن نشی ہوں، تاکہ آپ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں، اور جہاں کہیں افراد سے آپ کا واسطہ ہو آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ قرآن، ارے ہمارے عقائد کی بنیاد حدیث ثقلین، عقائد کی بنیاد، تمام اصول کی بنیاد حدیث ثقلین، آخری پیغام نبی کا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ یا بنیاد ہی عقائد کی اس حدیث پر ہے، یہ عمارت پوری تعمیر ہی اسی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اگر نہ رہے ایمان ثقلین میں سے ایک پر بھی تو کہاں رہا پھر عقیدہ، کہاں رہی بنیاد؟ تو عزیزو، نبی نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور پہلے ذکر کیا کتاب کا، پھر کہا اہل بیت، اور یہ دونوں آپس میں جدا ہونے والے نہیں، یہ دونوں آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آن کرنا نہیں، اور تم جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ 2 ضمانتیں لی نبی نے، 2 کہ یہ آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں، اور تم جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گفتگو بھرے مجمع میں یہ آخری خطبہ ہے۔ حیرت ہے کہ مسلمان حجۃ الوداع کو تو یاد کرتا ہے لیکن یہ آخری خطبہ بھول رہا ہے، وہ خطبہ جس میں منشور دیا گیا ہے عالم اسلام کو قیامت تک، وہ خطبہ جس میں لائحہ عمل دیا گیا، وہ خطبہ جو آخری خطبہ ہے نبی کا، آخری پیغام ہے، اور اس خطبے کو سننے والا مجمع چند افراد پر مشتمل نہیں ہے بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع۔
اختلاف صرف اس حد تک ہے کہ نبی نے کیا کہا، کیا چھوڑا. آیا فقط کتاب چھوڑی یا کہا کہ کتاب اور سنت یا کتاب اور اطرت. لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ نبی نے کہا کہ کتاب کو تو بہرحال ذکر ہے ہی. اور یہاں یہ عرض کروں اور آغاز ہی میں کہ قرآن پر اگر عقیدہ ہے تو وہ فقط ملت جعفریہ کا. یعنی قرآن نے خود کہا کہ ہم نے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، ہم نے نازل کیا، ہم ہیں اس کے محافظ. اور پھر یہی نہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے، اسے پڑھوانا بھی. تو دو ذمہ داریاں خالق نے لی، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے جمع کرنے والے بھی ہم. یہ کام ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ کام ہمارا ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے. یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ دینا، یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ دینا. مورخ یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ دے. نبی پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب ہم نے تیرے قلب پر نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور ہم نے نازل کیا ہے تو ہم اس کے محافظ. اس کا جمع کرنا ہمارا کام ہے، اسے پڑھوانا ہمارا کام ہے. ہمارے سوا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے بعد اتنے عرصے بعد قرآن جا کے اس دور میں جمع ہوا. گویا نبی کے دور میں اور اس دور میں 20-22 سال 24 سال کا فرق ہے. گویا قرآن نہ تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نہ تھا یا جمع شدہ نہ تھا. جمع شدہ نہ تھا تو کس حالت میں تھا؟ جی پیچیدہ گفتگو ہو رہی ہے. نبی نے بہرحال کہا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں کتاب. حدیث ثقلین کے بارے میں اگر اختلاف ہے تو اس بارے میں کہ آیا کہا اطرت یا سنت، لیکن کتاب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب یہ کہا کہ چھوڑ رہا ہوں، پہلی بات چھوڑ رہا ہوں، انی تارکن لفظ تارکن استعمال کیا. تارکن ہی سے ترکا ہے، یعنی چھوڑ رہا ہوں. جو انسان چھوڑے وہ اس کا ترکہ ہوتا ہے. پہلی بات تو نبی نے لفظ تارکن استعمال کیا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کچھ نہیں چھوڑتا. اب یہ کوئی نہ کہے کہ نبی کچھ نہیں چھوڑتا. جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے. اگر یہ مان لوں تو پھر قرآن، نبی نے کہا انی تارکن میں چھوڑ رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب جو پراگندہ ہو وہ کتاب نہیں ہے، جو منتشر ہو وہ کتاب نہیں ہے، جو مختلف اجزاء پر ہو وہ کتاب نہیں ہے. کتاب اسی کو کہتے ہیں جو دو جلدوں کے درمیان ہو، جو دو جلدوں کے درمیان ہو. کتاب تھی نا، تبھی تو نبی نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں. کتاب موجود تھی تبھی نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تو اب دونوں کا وجود ضروری ہے. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو پھر جو کچھ چھوڑا نبی نے اس کا وجود ضروری ہے. عزیزو کچھ ہی دنوں بعد پھر
نبی نے کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، کچھ لکھ دوں، کچھ لکھ دوں، تو اس وقت بھی جواباً کہا گیا کہ حضور آپ زحمت نہ کریں، ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہے کیا؟ کتاب خدا، حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے۔ یعنی کتاب تھی نہ تبھی کہا، کتاب تھی نہ تبھی کہا، اگر کتاب نہ ہوتی، کتاب نہ ہوتی تو کیسے کہا جاتا کہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب کافی ہے؟ اطرت سے بچنے کے لیے کہا کہ کتاب کافی ہے، تو کتاب تھی، اس وقت تھی، نبی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے تھی، تو پھر بعد میں کیا ہو گئی؟ دیکھیے کچھ باتیں ہیں بنیادی، یہ آپ کو کسی کتاب میں شاید نہ ملے، بات آگے بڑھ رہی، کتاب تھی تبھی کہا کافی۔ پھر عزیزوں، یہ کہا جا رہا ہے اور یہ عام مشہور ہے، تو سوچنے کی بھی بات ہے کہ اگر کتاب نہ تھی تو پہلی خلافت میں مسلمان کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا پڑھ رہا تھا؟ دوسری خلافت میں کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا کتاب نہ تھی؟ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے اور تاریخ فخر کرتی ہے کہ یہ تراویح کی جو رسم ہے یہ دوسری خلافت سے چلی، ہمیں منظور۔ لیکن اگر قرآن ہی جمع شدہ نہ تھا، قرآن ہی جمع شدہ نہ تھا تو تراویح کیسے پڑھی جا رہی تھی؟ کس طرح سے پڑھی جا رہی تھی؟ تراویح کا پڑھا جانا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن موجود ہے، قرآن تھا۔ اور عزیزو، یہ کہنا کہ اس فرقے کا قرآن الگ ہے، یہ تو تب ہوتا جب میرے کسی امام نے کہا ہوتا، میرے کسی امام نے کہا ہوتا۔ یہاں تو بنیاد ہی عقائد کی اس حدیث پر ہے، یا پھر ہم تو مسلک کے اہل بیت پر چل رہے ہیں، جہاں جو کچھ آئمہ نے کہا ہم نے مانا، جو کچھ دیا ہم نے لیا۔ یہاں اس وقت یہ بات کہنا مناسب تھی جب کسی امام نے ڈسپیوٹ کیا ہوتا، لیکن جب میرا ہر امام اسی قرآن کی تعریف کر رہا ہے، میرا ہر امام اسی قرآن پر خطبے دے رہا ہے، اسی قرآن سے استدلال کر رہا ہے، ہر میرا امام اسی قرآن سے فیصلے کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، تو پھر یہ کہنے کا کیا جواز؟ عزیزو، ایک اور نقطہ بیان کر کے آگے بڑھوں۔ آپ نے سنا کہ جنگ صفین ہو رہی تھی، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسے میں جب جنگ اپنے شباب پر پہنچی اور فیصلہ ہوا ہی چاہتا تھا، ایک مرتبہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا اور اس پر جنگ رک گئی۔ میں بس اسی قدر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جنگ رکی ہے نیزوں پر قرآن کے بلند ہونے پر۔ اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں لشکروں کا قرآن الگ ہوتا تو جنگ کبھی نہ رکتی۔ قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے پر جنگ کا رک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن کے بارے میں اختلاف نہ تھا۔ دونوں لشکروں کے پاس جو کتاب تھی وہ یہی تھی، دونوں ایک ہی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک ہی کو مان رہے تھے، ایک ہی پر عمل کر رہے تھے۔ عزیزو، جب علی کے دور میں اختلاف نہیں ہے تو پھر بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو، اگر قرآن الگ ہوتا تو پھر علی سے لڑنے کا بہترین جواز یہی تھا کہ علی کا قرآن الگ ہے، علی کا قرآن الگ ہے۔ آج بھی علی کے مخالفت پر آنے والوں کے لیے جب کوئی اور عذر نہ ملا تو کا خطا اجتہادی ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی۔ اگر قرآن کے بارے میں ذرہ برابر اختلاف ہوتا تو پہ سٹینڈ کچھ اور ہوتا۔ ابن ملجم کھل کر کہتا کہ میں اس وجہ سے میں نے یہ جرأت کی،
حسین بھی آخری وقت تک پوچھتے رہے بتاؤ میرا کیا قصور ہے. تو عزیزو بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں کسی کا کوئی عقیدہ ہو، بہرحال ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حبیب پر اپنے نازل کی گئی. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے اے حبیب تیرے قلب پر نازل کیا ہے. اور نبی نے اپنی حیات میں اسی کتاب کو جمع کروایا، لکھوایا، اور لکھوا کر کے اور پھر کہہ کر گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب بعد میں جمع نہیں ہوئی، کتاب بعد میں جمع نہیں ہوئی. عزیزو آج کل بہت ہی ایک عجیب مسئلہ چل پڑا ہے، جی یہ نہ کرو یہ شرک ہے، یہ نہ کرو یہ شرک ہے، یا رسول اللہ نہ کہو یہ شرک ہے، یا علی نہ کہو یہ شرک ہے. قدم قدم پر شرک نظر آ رہا ہے، قدم قدم پر شرک نظر آ رہا ہے. شرک ہے کیا؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک ہوتا کہاں ہے؟ قبر پر نہ جاؤ، زیارت نہ کرو، اونچی اونچی قبروں پہ نہ جاؤ، کیا ہے جی؟ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ اس میں ارشاد ہوا قرآن میں کہ دیکھو تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. اس کے سوا اگر کوئی کسی کی عبادت کرے تو یہ شرک ہے. یعنی جو کچھ اس نے کہہ دیا کہ یہ امور ہم سے متعلق ہیں، ان امور میں اگر کوئی کسی اور کو شریک کرے تو یہ شرک ہے. اگر اس نے کہا کہ پیدا کرنے والے ہم ہیں، اگر اس امر میں کوئی کسی کو شریک کرے تو شرک ہے. اگر وہ کہے کہ عبادت صرف ہمارے لیے ہے، کوئی کسی اور کی عبادت کرے تو شرک ہے. لیکن اس نے کہا عبادت مت کرو ہمارے سوا کسی کی. لیکن جہاں یہ حکم دیا فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، نیکی کے ساتھ پیش آؤ، تعظیم کرو، احترام کرو. تعظیم شرک نہیں ہے، احترام شرک نہیں ہے. احترام اور ہے، عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، بندگی اور ہے. کہیں تعظیم کو بندگی نہ سمجھ لینا، احترام کو عبادت نہ سمجھ لینا. تو عزیزو شرک کیا ہے؟ وہ امور جو خالق سے متعلق ہے، ان امور میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے. اگر وہ کہے کہ ہمارا فریضہ ہے اس کتاب کو جمع کرنا، یہ ذمہ داری ہماری ہے، اور اگر مسلمان یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپنا چاہے تو بتائیے کیا ہوگا؟ بات واضح ہے عزیزو. قرآن قطعاً ہم اس میں تحریف کے قائل نہیں ہیں. اور کیسے ہو سکتے جب ہمارے تمام ائمہ نے اسی قرآن کو تسلیم کیا، توصیف کی، خطبے دیے. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، اکثر خطبات اسی قرآن پر. امام صادق کے خطبے ہیں، حسین ابن علی کے خطبے ہیں، امام زین العابدین کی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے پیغام آگے بڑھا ہے اسی قرآن کے بارے. اسی قرآن کو ہر منزل پر کوٹ کیا گیا ہے. اور پھر ہمارے تمام مجتہدین، تمام مراجع جو اس دور میں سب نے واضح طور پر اس قرآن کی آتھینٹسٹی کو تسلیم کیا اور کہا
ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس قرآن کا من جانب اللہ ہے، اور شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، بالخصوص آیت اللہ حضرت امام خمینی اور حضرت آیت اللہ خوئی نے واضح طور پر اسی قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس میں قطعاً یہ سند ہے، یہی قرآن سند ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کس جانب سے ہو رہا ہے؟ اور فائدہ کسے پہنچ رہا ہے اس پروپیگنڈے سے؟ کسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کسی کو نہیں۔ اور اگر قرآن کے بارے میں اختلاف ہوتا تو عزیزان گرامی، فرقے دو ہونے چاہیے تھے، دو سے زیادہ نہیں۔ کیا کہتے؟ دو فرقے ہونے چاہیے تھے، دو سے زیادہ نہیں۔ یہ 72 اور 73 فرقے نہ ہوتے، 72 اور 73 فرقے نہ ہوتے، بلکہ دو فرقے ہوتے، ایک فرقہ جو قرآن کو، موجودہ قرآن کو تسلیم کرتا، اور ایک فرقہ جو نہ کرتا۔ لیکن قرآن ہی تو واحد شے ہے جو تمام فرقوں کے درمیان مشترک ہے، تمام فرقوں کے درمیان مشترک ہے، مشترکہ سرمایہ ہے مسلمانوں کا، اور ہر فرقہ اسی قرآن پر یقین رکھتا ہے۔ کسی ملک میں کسی مطبعے سے، کسی پریس سے چھپنے والے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک حرف کا فرق نہیں ہوگا، ایک زیر اور ایک زبر کا فرق نہیں ہوگا، کہیں بھی کسی ملک میں چھپے قرآن۔ یہی تو معجزہ ہے عزیزو، 1400 سال سے یہی قرآن چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے یہی قرآن چلا آ رہا ہے۔ اگر تحریف ہوئی ہوتی اس میں، اگر ہوئی ہوتی تو آج 1400 سالہ تاریخ کے کسی صفحے پر کسی اور قرآن کا وجود ملتا، لیکن نہ ماضی میں ملا، نہ آج دنیا کے کسی حصے میں کوئی اور ایک نسخہ لا کر پیش کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ ہے قرآن جو مختلف ہے موجودہ قرآن سے۔ آج تو اسرائیل میں بھی قرآن چھپ رہا ہے، اسرائیل میں بھی چھپ رہا ہے، لیکن کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور اگر کسی فرقے کا قرآن الگ ہوتا یا ہمارا قرآن الگ ہوتا تو آج ہم اپنی کون سی رسم کے بارے میں یہ تقیہ کیے ہوئے ہیں؟ کب ہم کسی بات کو چھپا رہے ہیں؟ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے ہم برملا اظہار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے سے، روزہ رکھ رہے ہیں اپنے طریقے سے، اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں۔ اور آج تو پوری دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جہاں حکومت ہم ہی سے، ہمارے ہی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی تھی وہاں چھپنے سے؟ قرآن چھپ سکتا تھا۔ اور عزیزان گرامی، آج جو ایران میں قرآن چھپ رہا ہے اسے کسی بھی قرآن سے کمپیر کیا جا سکتا، ملایا جا سکتا، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ اس منزل پر ایک عجیب بات یاد آئی کہ 3-4 سال قبل ہم بھی سرکاری مہمان کر لیے گئے، اور 3 مہینے سرکاری مہمان رہے، ساتھ میں کچھ علماء بھی تھے جن کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا۔ شام کا وقت ہوا، وہ بھی نماز میں مصروف ہوئے، ہم بھی ہوئے۔ نماز کے بعد دوسرے دن ان میں سے ایک عالم دین آ کر کے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا جی آپ کو شک ہے کچھ؟ کہا جی ہمیں حیرت ہوئی دیکھ کر، ہم تو سمجھے تھے آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ایک عالم دین کہہ رہا ہے، جہالت کی انتہا دے۔ اچھا جی اور آپ کیا کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جی ہمیں تو بہت کچھ ہم نے سمجھا۔ اب روزانہ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ گفتگو ہوتی مختلف مسائل پر، ایک کے بعد ایک سوال، روزانہ گفتگو۔ آخر وہ منزل آئی،
اچھا اس کا مطلب آپ یہ بھی مانتے ہیں، آپ حج بھی کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں روزانہ. ایک دن کہہ رہے نہیں اور تو سب صحیح ہے لیکن آپ کا قرآن الگ ہے. کیسے یقین دلائیں کہ ہمارا قرآن الگ نہیں؟ کہا جی دکھائیں قرآن. ہم نے کہا دکھا دیتے، قرآن پیش کیا. کہا نہیں یہ تو پاکستان کا چھپا ہوا ہے، یہ پاکستان کا چھپا ہوا ہے. تو پھر کہاں کا چھپا ہوا قرآن چاہیے؟ جی ایران سے چھپا ہوا قرآن مانگا. ہم نے اپنے گھروں پہ خطوط لکھے اور قرآن آ گیا جو ایران سے چھپا ہوا تھا. آخری دن تک رہائی کے ایک ایک آیت سے آیت ملاتے تھے اور پھر آخر یہ الفاظ تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ اب تک جو کچھ ہم سے ہوا وہ جہالت کی بنیاد پر. تو جب علماء کے علم کا یہ عالم ہو اور جہالت کا تو پھر عوام. اور یہ پروپیگنڈا کیوں، کس لیے، کس جانب سے، کسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فرقے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. کیا خیال؟ ایک مشترکہ سرمایہ ہے اسے مشکوک بنایا جا رہا ہے. فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ جبکہ کسی فرقے کا قرآن الگ نہیں ہے. یہاں تک کہ احمدی بھی انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، وہ بھی اسی قرآن کو مان رہے ہیں. تو فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا. بات کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، غیر مسلموں کی طرف سے، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی صورت میں موجود ہے. انہیں یہ ڈر ہوا، یہ خوف ہوا کہ اگر ان کی قوم نے قرآن پڑھ لیا جو اپیل کر رہا ہے لاجک سے، ریزننگ سے، تو پھر تمام یہود و نصارہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے. لہذا انہوں نے یہ سازش کی کہ قرآن ہی کو مسلمانوں کے درمیان مشکوک بنا دو، اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو روک سکیں گے. تو عزیز و قرآن میں قطعاً کوئی تحریف نہیں ہے، اور بالخصوص ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ معصومین نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہ یہی کتاب وہ ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اسی پر یقین ہے، اسی پر ایمان ہے، اسی کو پڑھ رہے ہیں. ہر گھر میں یہی قرآن موجود ہے، ہر فرد کے پاس یہی قرآن ہے، ہر مسجد میں یہی قرآن ہے، ہر ملک میں یہی قرآن ہے. بات اختلاف قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے، قرآن کی ترتیب میں نہیں ہے، قرآن کے حروف میں نہیں ہے، فہم قرآن میں. جو اختلاف ہے وہ فہم قرآن میں ہے، قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے لیکن ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا، ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا. اسے سمجھنے کے لیے کسی اور کا ذہن چاہیے. قرآن اکیلا تو نہیں آیا، قرآن تنہا تو نازل نہیں ہوا، قرآن بعد میں آیا ہے. سمجھانے والے پہلے آئے ہیں. قرآن نہ اکیلا آیا ہے، نہ اکیلا سمجھ میں آ سکتا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین کے ذریعے سے ہم نے تیرے قلب پر نازل کیا ہے. نہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے، کتاب بھی آئی ہے. کتاب اور نور دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں. ایک کتاب اکیلی نہیں آئی. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من بعدنا، وارث کتاب بھی ساتھ ساتھ آیا ہے. بغیر وارث کتاب کے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. وارث سمجھاتا جائے گا تبھی سمجھ میں آئے گی. ارے بغیر وارث کتاب کے قرآن سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا. پہلی ہی منزل پر الف لام میم. کیا ہے الف لام میم؟ کس سے پوچھوں؟ کون بتلائے گا؟ کون بتلائے گا؟ پہلی ہی منزل. سمجھ سکتے ہو سمجھ لو قرآن کو بغیر وارث کے. عزیزو یہ قرآن ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات.
وہ پاک ذات ہے جس نے تجھ پر حبیب کتاب کو نازل کیا، جس میں محکم آیتیں ہیں، ام الکتاب، اس میں محکمات ہیں، محکم آیتیں ہیں۔ محکمات وہ جو واضح ہوں، کھلی ہوئی آیتیں، اور یہی اصل کتاب ہے۔ وہ اخر و متشابہات، اور اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں۔ متشابہ آیات جہاں شبہ ہو کہ یہ مراد ہے یا یہ مقصد ہے یا یہ ہے، جہاں شک اور شبہ پیدا ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کے جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے، فساد چاہتے ہوئے، وابتغاء تاویل، اور تاکہ تعویل کر سکے من مانی۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل نہیں جانتا مگر خدا یا وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ تعویل نہیں جانتا مگر خدا یا وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ عزیزو، تاریخ اسلام کا ایک ایک صفحہ الٹ کے دیکھیں، جہاں سلونی کا دعویٰ فقط ایک ذات نے کیا، جہاں فقط ایک ذات نے کہا کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہو، جہاں ایک ہی ذات نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب کہاں کس منزل پر نازل ہوئی، کس حالت میں نازل ہوئی، وہاں اسی ذات نے کہا، کوفے کے منبر سے کہا، اَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا، کہاں ہیں وہ لوگ ہمارے سوا جو یہ دعویٰ کریں کہ وہ راسخون فی العلم ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کر سکیں؟ اَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا کاذباً وباغیاً علینا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ بغاوت ہے۔ کیوں؟ کس لیے جھوٹ؟ ان رفعنا اللہ ووضعہم، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو بلند کیا، ان کو پست کر دیا۔ ہم کو بلندی دی، ان کو نہیں دی۔ ان رفعنا اللہ ووضعہم وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجَهُمْ، ہم کو عطا کیا، ان کو محروم کر دیا، ہم کو داخل کیا، ان کو خارج کر دیا۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے سوا دعویٰ کر سکیں؟ تو عزیزو، یہی وہ ذات گرامی ہے جس نے کہا مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، گھر میں نازل ہوئی یا مسجد میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، کس منزل پر نازل ہوئی؟ مجھ سے پوچھو۔ اس ذات کے سوا کوئی اور دعویٰ نہ کر سکا، اسی لیے جس کسی کو جب کہیں جہاں کوئی مشکل پیش آئی، اسی ذات سے رجوع کیا گیا، اور پوچھا گیا بتلائیے اس آیت کا کیا مفہوم ہے، الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات، مفسرین نے کہا مقطعات، اشارے کس کے لیے؟ کیا مقصد؟ اگر ہر کس و ناقص کتاب کو سمجھ سکتا ہے تو پھر ان اشاروں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا، ان حروف مقطعات کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اور اگر یہ خاص اشارے ہیں تو کس کے لیے ہیں، کس ذات کے لیے ہیں، کون ہے اسے سمجھنے والا؟ تو عزیزو، پہلی ہی منزل پر قرآن میں حروف مقطعات کو رکھ کر خالق نے کچھ ہستیوں کا محتاج بنا دیا قاری قرآن، کہ اپنے ذہن سے نہ سمجھنا، قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی درس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ علی پر وحی آتی تھی،
ہم نہیں کہتے کہ علی پر وحی آتی تھی، لیکن علی سے پوچھا گیا مولا یہی سوال ہوا کیا آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ پھر کہا لیکن مجھے فہم قرآن عطا ہوا۔ تو علی کو ناز ہے اپنے فہم قرآن پر۔ درود پڑھیں۔ اس یہ حدیث وہ ہے جو تمام عالم اسلام کے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل، کوئی اس میں اشتباہ نہیں، اور یہ آخری پیغام ہے نبی کا، یہ آخری پیغام ہے۔ لیکن اس حدیث سے انحراف کا نتیجہ شاید پھر گفتگو ہو۔ اس دور میں ہمارے ایک بہت ہی بڑے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ روح اللہ الخمینی نے دنیا سے رحلت کی۔ دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت نامہ انہوں نے عالم اسلام کو دیا، آپ میں سے ہر شخص کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ وصیت نامہ جو عالم اسلام کے لیے ہر شخص وصیت کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، لیکن یہ وصیت نامہ عالم اسلام کی، اس کا آغاز، اس کا سرنامہ، اس کی ابتدا حدیث، آغاز حدیث ثقلین۔ اسی وصیت نامے میں انہوں نے آج کی موجودہ صورتحال کا جائزہ پہلے ہی لے کر تصویر پیش کر دی۔ آج جو بین الاقوامی حالات، ایک ایک مسلم سربراہ کا نام لے کر کے اس کے چہرے سے نقاب الٹ کے رکھ دیا۔ مسلمان اس وقت تک ہر ایک کو مقدس سمجھ رہا تھا، اب کچھ عرصے میں جب یہ خلیج کی جنگ ہوئی تو ہر ایک کو اصلی روپ میں پہچانا۔ اب پہچانا، پہلے ہی انہوں نے بتلایا کہ دیکھو کون کیا ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، کس قماش کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کا بٹھلایا ہوا ہے، کس کا وفادار ہے، کس کی وفاداریاں کس سے مل رہی، کس طرح سے بالواسطہ طور پر تمہیں غلام بنا دیا گیا ہے۔ تو عزیز، اس وصیت نامے کا آغاز ہی حدیث ثقل ہے، اور پھر آپ پڑھیں اسے۔ میں اسی لیے اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ پڑھیں گے معرفت میں اضافہ۔ شاید فرمایا کہ اگر اس حدیث ثقلین کو اگر قبول کر لیا جاتا، مسلمان وابستہ ہو جاتا ثقلین سے، تو آج جو تنزلی ہے، آج جو زوال طاری ہے مسلمانوں پر، یہ نہ ہوتا۔ آج جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے ہر جگہ، یہ نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے نہ ہوتا کہ دنیا میں کسی ملک میں، کسی خطے میں کسی ظالم کا وجود نہ ہوتا، کسی ظالم حکمراں کا وجود نہ ہوتا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہی ایک مکتب ہے، یہی ایک مکتب ہے جو حدیث ثقلین سے وابستہ ہے، کہ جہاں ظالم کی اطاعت نہیں، کسی ظالم کی اطاعت نہیں، جہاں ظالم کی امامت باطل ہے، یہی ایک فقہ ہے کہ جو کسی ظالم کی اطاعت کو گوارا نہیں کرتی۔ تو اگر حدیث ثقلین سے وابستگی ہو جاتی تو پھر دنیا میں کسی ظالم کا وجود نہ ہوتا۔ آج ساری دنیا جو مخالفت کر رہی ہے اس مکتب کی، ساری دنیا جو مخالفت کر رہی، وہ کیوں؟ اسی حدیث ثقلین سے وابستگی کے سبب، کہ یہ اطاعت نہیں کرنے والے۔ عزیزان گرامی، بس گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں، یہ آخری وصیت ہے نبی،
یہ آخری پیغام ہے نبی کا، لیکن امت نے اسے قبول کیا یا نہیں؟ آج موجودہ صورتحال کیا بتلا رہے؟ اختتام پر نثر کا سہارا لیتے نظم کا کہ جو صورتحال ہے کہ تاریخ بتاتی ہے ہر مذہب و ملت کی، تاریخ بتاتی ہے ہر مذہب و ملت کی، ہر دور میں لوگوں نے مذہب سے بغاوت کی، ہر دور میں لوگوں نے مذہب سے بغاوت کی، گمراہی و بدعت میں حد درجہ جسارت کی، توہین نبوت کی، تضحیق رسالت کی، گمراہی و بدعت میں حد درجہ جسارت کی، توہین نبوت کی، تضحیق رسالت کی، پر ہم سے جو سچ پوچھو ایمان و دیانت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو قیامت کی، پر ہم سے جو سچ پوچھو ایمان و دیانت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو قیامت، کچھ قدر نہ کی تو نے سرکار کی ترقی، کچھ قدر نہ کی تو نے سرکار کی ترقی، منسوخ سمجھ بیٹھے آیت کو مودت کی، کچھ قدر نہ کی تو نے سرکار کی ترقی، منسوخ سمجھ بیٹھے آیت کو مودت کی، اتنا ہی نہیں بلکہ اس درجہ شقاوت کی، اتنا ہی نہیں بلکہ اس درجہ شقاوت کی، سرکار رسالت نے جس جس سے محبت کی، اتنا ہی نہیں بلکہ اس درجہ شقاوت کی، سرکار رسالت نے جس جس سے محبت کی، اس سے فقط ضد میں جی بھر کے عداوت کی، سرکار رسالت نے جس جس سے محبت کی، اس سے فقط ضد میں جی بھر کے عداوت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو قیامت، اے امت مرحومہ تو نے تو قیامت کی، جلتے رہے شمعوں سے پروانوں سے الفت کی، جلتے رہے شمعوں سے، جلتے رہے شمعوں سے پروانوں سے الفت کی، پھولوں کی عداوت میں کانٹوں سے محبت کی، جلتے رہے شمعوں سے پروانوں سے الفت کی، پھولوں کی عداوت میں کانٹوں سے محبت کی، رہبر کی فقط ضد میں رہزن کی حمایت کی، رہبر کی فقط ضد میں رہزن کی حمایت کی، منہ موڑ کے دریا سے شبنم پہ قناعت کی، منہ موڑ نہیں، ابھی لطف نہیں آیا آپ کو، جلتے رہے شمعوں سے پروانوں سے الفت کی، پھولوں کی عداوت میں کانٹوں سے محبت کی، رہبر کی فقط ضد میں رہزن کی حمایت کی، منہ موڑ کے دریا سے شبنم پہ قناعت کی، تھا چاند مگر پھر بھی تاروں نے حکومت کی، تھا چاند مگر پھر بھی تاروں نے حکومت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو قیامت، اسلام پہ اطرت کا احسان بھلا ڈالا، اسلام پہ اطرت کا احسان بھلا ڈالا، اللہ کا تاکیدی فرمان بھلا ڈالا، اسلام پہ اطرت کا احسان بھلا ڈالا، اللہ کا تاکیدی فرمان بھلا ڈالا، حج کر کے پھرے خم کا میدان بھلا ڈالا، حج کر کے پھرے خم کا میدان بھلا ڈالا، سرکار رسالت کا آئلہ ڈالا، وہ جس میں صراحت تھی مولا کی ولایت کی،
وہ جس میں صراحت تھی مولا کی ولایت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو کہا صد حیف اگر خرمن دہقان جلا ڈالے، صد حیف اگر خرمن دہقان جلا ڈالے، خود اپنے مقدر کو انسان جلا ڈالے۔ صد حیف اگر خرمن دہقان جلا ڈالے، خود اپنے مقدر کو انسان جلا ڈالے۔ سرمایہ اسلام و ایمان جلا ڈالے، سرمایہ اسلام و ایمان جلا ڈالے، کہنے کو مسلمان ہو قرآن جلا ڈالے، کہنے کو مسلمان ہو قرآن جلا ڈالے۔ افسوس کے ایسوں کی خود تو نے حمایت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو کہا باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، چادر ہی بدل ڈالو ہر روز رفو کب تک۔ باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، چادر ہی بدل ڈالو ہر روز رفو کب تک، خود ساختہ یہ مینا یہ جام و صبو کب تک، خود ساختہ یہ مینا یہ جام و صبو کب تک، جب سامنے کوثر ہے گنگا سے وضو کب تک۔ باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، باطل کی حمایت میں دیکھیے آج بھی یہ زور گلو کس قدر ہے، باطل کی حمایت میں یہ زور گلو کب تک، چادر ہی بدل ڈالو ہر روز رفو کب تک، چادر ہی بدل ڈالو ہر روز رفو کب تک، خود ساختہ یہ مینا یہ جام و صبو کب تک، خود ساختہ یہ مینا یہ جام و صبو کب تک، جب سامنے کوثر ہے گنگا سے وضو کب تک، عطرت سے نہ لی تو نے ایک بات شریعت، عطرت سے نہ لی تو نے ایک بات شریعت کی، اے امت مرحومہ تو نے تو کہا اس انحراف کا نتیجہ کربلا، کربلا، اور کربلا جہاں حسین نے سجدے میں سر کٹا کر ہی فوراً نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت، گفتگو ختم کر رہا ہوں، فوراً نوکے نیزہ پر آ کر قرآن کی تلاوت، یہ نہ سمجھنا میرا قرآن الگ ہے، یہ نہ سمجھنا، نہیں، نیزے پہ بلند ہونے والا سر بتلا رہا ہے کہ یہ جنگ بیعت کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ قرآن کے لیے، یہ جنگ قرآن کی حفاظت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یزید عطرت کا دشمن نہیں ہے، قرآن کا دشمن، یہ دشمنی قرآن سے، قرآن سے نہ جدا ہم ہو سکتے نہ قرآن ہم سے جدا، یہ نو کے نیزہ پہ بلند ہونے والا سر کوفے کے بازار میں تلاوت کرتا چلا، تلاوت کرتا چلا اور قرآن سناتا چلا۔ عزیزان گرامی، کوفے کا بازار، کوفے کا بازار اور علی کی بیٹیاں، کتنا بڑا سانحہ، کتنا بڑا سانحہ، کوفے کے بازار میں اور علی کی بیٹی، کوفہ جو علی کا دارالخلافہ، کوفہ جہاں علی کبھی حاکم کی حیثیت، کوفہ جہاں زینب کبھی شہزادی تھی، آج اسی کوفے میں زینب اس عالم میں لائی جا رہی۔ عزیز، اس کوفے کے متعلق عرض کروں، زینب کبریٰ کس
کل گفتگو تھی کس قدر شجاع ہے علی کی بیٹی، کس قدر شجاع ہے. بعد حسین پورے قافلے کو سنبھالا ہے، بے وارث بیویوں کو سنبھالا ہے، ننھے ننھے بچوں کو سنبھالا ہے، زمانے کے امام کو سنبھالا ہے، زمانے کے امام کو سنبھالا ہے. شام میں غریباں گزاری ہے زینب. ذرا اندازہ کرو وہ شام، قیامت کی شام. آپ شام غریباں کے مصائب سنتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن آپ شام غریباں کی مجلس سن کر گھر جا کر سو جاتے ہوں گے. شب عاشور تو جاگتے ہوں گے، شام غریباں کی مجلس سن کر گھر جا کر سو جاتے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں بیویوں نے وہ رات کیسے گزاری؟ وہ رات کیسے گزاری؟ بیویوں نے وہ 11 محرم کی رات کس طرح سے گزاری ہوگی؟ ذرا کبھی سوچیں اور غور کریں. کیا قیامت کی رات تھی. چھوٹے چھوٹے بچے، گھبرائے ہوئے بچے، گھبرائی ہوئی بیویاں، سہمے ہوئے بچے، ڈری ہوئی بیویاں. ایک جانب تمام بچوں کو اکٹھا کیا. نبی کی نواسی نے، علی کی بیٹی نے بیویوں کو بٹھا کر کہا آؤ بیویوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو. ام رباب ادھر آؤ، ام لیلا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ. کبھی چھوٹی سی بچی کے پاس گئے ادھر آؤ. آج زینب حفاظت کرے گی. عزیزو 11 محرم کی رات گزری، کیسی رات تھی. 2 شعر، شام غریباں اور پھر 11 محرم کی رات. کیا پیش کروں منظر میں شام غریباں کا، جلتے ہوئے خیمے ہیں مقتل ہے اندھیرا ہے. جلتے ہوئے خیمے ہیں، کیا پیش کروں منظر میں شام غریباں کا، جلتے ہوئے خیمے ہیں مقتل ہے اندھیرا ہے. یہاں جلتے ہوئے خیمے، وہاں لاشیں شہیدوں کی، اور بیچ میں زینب نے بچوں کو سلایا. اس طرح سے 11 محرم کی رات گزرا. 11 کا دن گزرا، 12 کو اسیر ہوئی، قید کی گئی. آئے ناکے آئے کہ خبردار کوئی بڑھے، ہم خود سوار ہوں گے. آؤ ام فروا، آؤ بھابھی. قاسم نہیں ہے، زینب سوار کرائے گی، زینب سوار کرائے گی. آؤ ام لیلا، علی اکبر نہیں ہے، زینب سوار کرائے گی. ایک ایک بیوی کو سوار کرایا. آخر میں 2 بہنیں رہ گئیں. چھوٹی بہن بڑی بہن سے کہتی آپ کو میں سوار کراؤں گی. بڑی بہن کہتی ہے نہیں ام کلثوم میں سوار کراؤں گی. اور اس کے بعد سوار کرانے کے بعد بہن کو میدان کی طرف دیکھا اور کہا عباس، مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سہارا دیا تھا. علی اکبر، تم نے زانو کو خم کیا تھا. حسین، تم نے مجھے سوار کرایا تھا. آج زینب سوار ہو رہی ہے، یہ کوئی سوار نہیں کرائے گا، یہ کوئی سوار نہیں کرائے گا. یہاں سے میرے چوتھے امام کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں حاضر ہوں. کہا نہیں بیٹا میں خود سوار ہوں گی. سوار ہوئی. اب زینب سوار ہو گئی. اب زینب کوفے کے منزلوں سے گزر رہی ہے. ذرا سوچو کیا گزر رہی ہوگی قلب زینب پر. عزیزو قرآن کی بات ہو رہی ہے. سنیے، کوفے کا بازار ہے، شہر کی آئینہ بندی ہو چکی ہے، شہر سجا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. ناکوں پہ بیویاں سوار ہیں، نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں. اور میرا چوتھا امام گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے گزر رہا ہے کہ ایسے میں ایک مسجد سے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر کے نکلا. بہت دیر سے تلاوت کر رہا تھا. اس کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی، کچھ آوازیں سنی، وہ نکلا، آیا.
اور جیسے ہی دیکھا کہ کچھ قیدی لائے جا رہے ہیں، میرے چوتھے امام کے قریب جا کر کہتا ہے اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو، میں اس جملے کو مکمل نہیں کر سکتا ہوں، کہ اس مقام تک پہنچایا، اس خدا کا شکر ہے۔ میرے امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے شخص، تو حافظ قرآن بھی ہے، تو حافظ قرآن بھی۔ شخص کہتا اے قیدی، تجھے کیسے علم ہو گیا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ تجھے کیسے علم ہو گیا؟ ہاں ہوں تو صحیح، لیکن تجھے کیسے علم ہو گیا؟ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہ تو حافظ قرآن ہی نہیں، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا دوست بھی۔ کیا کہا؟ میں تمہارا دوست ہوں؟ کہا ہاں، تو فلاں مقام کا رہنے والا، تو فلاں شخص۔ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ ہمارے دوست ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، ہم ضرور پہچانتے، ہم ضرور پہچانتے۔ اب وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کہ شخص تو نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ تو مسجد سے آ رہا ہے، قرآن پڑھ کر آ رہا ہے، تو نے آیت تطہیر بھی پڑھی ہے نا؟ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ آیت تو روز پڑھتا ہوں، آیت مودت بھی پڑھی ہے۔ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اب ایک ایک آیت کے بارے میں ماں پوچھتے۔ کہا کیوں نہیں، لیکن ان آیتوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ان آیتوں کا تعلق ہم ہی سے ہے، ہم ہی سے ہے۔ اب گھبرا گیا، پوچھا کون ہو؟ بتاؤ، بتاؤ تو صحیح، ذرا قسم کھا کر بتاؤ تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے۔ کہ خدا کی قسم ہم آل محمد ہیں، خدا کی قسم ہم آل محمد ہیں۔ کہ کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ کہ علی۔ علی کس کے بیٹے؟ کہ علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے، حسین فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ نبی کی بیٹی۔ کہا کہ تم، اور گلے میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ کہا دیکھ نو کے نیزہ پر، دیکھ نو کے نیزہ پر۔ اب جو نو کے نیزہ پہ نظر پڑی کہ میرے مولا کا سر، میرے مولا کا سر۔ بس یہ سننا تھا کہ کہتا ہے مولا مجھ میں اب اس قابل نہیں ہوں میں کہ جہاد کر سکوں، مجھ پر جہاد واجب ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں، یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں۔ کہ نہیں۔ ادھر سے ناکے پر سے آواز آئی پھوپھی کی، بیٹا کیا کوئی دوست مل گیا؟ بیٹا کیا کوئی دوست نظر آ گیا؟ کہا پھوپھی اماں دوست ہے، چاہنے والا ہے۔ کہا بیٹا ذرا اس سے کہو دوستی کا حق بھی ادا کرے، دوستی کا حق بھی ادا کرے۔ پھوپھی اماں کیا کہوں؟ کہو کہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کچھ ہمیں چادریں دے دیں، ہم بازار سے برہنہ سر گزر رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانا ہے، دربار میں جانا۔ کہ میری پھوپھی کا یہ حکم ہے، یہ سنتے ہی وہ دوڑا، اپنے گھر میں گیا۔ کہ لاؤ چادریں لاؤ، نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، نبی کی نواسیاں اس بازار سے گزر رہی ہیں، دربار میں جا رہی ہیں۔ چادریں لایا، میرے مولا نے حکم دیا ایک ایک ناکے پہ ڈال دے، ایک ایک ناکے پہ ڈال دے۔ ادھر جیسے ہی اس نے چادروں کو ناکوں پر پھینکنا شروع کیا، ادھر سے شمر آگے بڑھا، ان چادروں کو چھین کر کہتا خبردار یہ کیا کر رہا ہے، چادریں نہیں دی جائیں گی۔ کہا ظالم یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں سے یہ مسلمانوں میں رسم آئی ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ان میں انہیں چادر نہیں ملے گی۔ بس عزیزو آپ رو چکے، یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے۔ اسی کوفے کا ایک اور واقعہ سنو، ایک اور واقعہ، اور گفتگو ختم ہو چکی۔ قافلہ گزر رہا ہے، میری شہزادی کی آغوش میں بچی ہے، 4 سالہ بچی ہے۔ ایک مومنات دیکھ رہی ہے قافلے کو،
ایک مرتبہ اس کی نظر اس بچی پہ پڑتی ہے، اس بچی پہ پڑتی ہے اور اپنی کنیز سے کہتی ہے کتنی معصوم بچی ہے، کس قدر بھولی بھالی بچی ہے، کیسی نورانی صورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی بڑے گھرانے کے قیدی ہیں، کسی بڑے گھرانے کے قیدی ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے بچی بہت پیاسی ہے، بھوکی بھی ہے، چل اسے پانی پلا دیں، پانی پلا دیں۔ پانی لے کر آتی ہے، پانی لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بچی پانی پی لے، بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ بچی ایک مرتبہ پھوپھی کی صورت دیکھ کر کہتی پھوپھی اماں پانی پی لوں، پانی پی لوں۔ تو اب پھوپھی بچی سے کہتی ہے بیٹی پانی پینے سے پہلے اس سے پوچھ تو صحیح دل میں کوئی تمنا تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، اگر کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو۔ بچی چھوٹی سی بچی کہتی ہے پانی پینے سے پہلے دعا کروں گی تیرے لیے، بتا دل میں کوئی تمنا ہے، دل میں کوئی تمنا ہے؟ تو وہ کہتی ہاں ہاں یتیموں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ کہا بتا کیا دعا کروں؟ کہ سب سے پہلے یہ دعا کرو کہ میرے بچے اس طرح سے دربدر نہ ہوں جس طرح سے تم دربدر ہو رہی ہو۔ اس نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے دعا کی پروردگار اس کے بچے اس طرح سے دربدر نہ ہو جس طرح سے میں دربدر ہو رہی ہوں۔ دوسری دعا کہ میرے لیے دعا کرو میں جلد مدینے پہنچ جاؤں، خدا مجھے جلد مدینے پہنچا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری شہزادی نے کہا مدینے جا کے کیا کرے گی، مدینے جا کے کیا کرے گی، مدینے میں تیرا کون ہے؟ کیا کہا مدینے میں میرا کون ہے؟ مدینے ہی میں میرا سب کچھ ہے۔ ارے کوفے میں میرا کیا ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے، مدینے میں میرا شہزادہ ہے۔ پوچھا کون ہے تیری شہزادی؟ کہ نبی کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ میری شہزادی اور کون ہو سکتی ہے بجز علی کی بیٹی کے، بجز نبی کی نواسی کے؟ پوچھا کیا نام ہے تیری شہزادی کا؟ کہ میری شہزادی کے نام سے کون آگاہ نہیں، میری شہزادی کا نام زینب کبریٰ ہے، زینب کبریٰ ہے۔ کہ زینب کو تو دیکھے گی تو پہچان لے گی، پہچان لے گی؟ کہ کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زندگی گزاری ہے کنیزی میں، زندگی گزاری ہے ان کی کنیزی میں، میں اور اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ، ام حبیبہ تو نے زینب کو کہاں پہچانا؟ زینب تیرے کوفے میں آئی ہوئی۔ پروردگار اس توسل کو قبول کر، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے بجز، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم کر، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کی حفاظت کر، ملت کو متحد کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، تعجیل فرما۔